اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے معجزات اور فائدے بتاؤں گی۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے طاقتور اور کثرت سے پڑھے جانے والی سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے روحانی سکون سے لے کر جسمانی شفا تک حاصل ہوتی ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی تنگ دستیاں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں اور برکت آتی ہے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ جو صرف 7 آیات پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، یہ نہ صرف نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان گفتگو کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ سورت کی ہر آیت تعریف، شکر گزاری اور رہنمائی اور رحمت کے دعوے کے گہرے معنی رکھتی ہے۔ یہ سورت اللہ کی عظمت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہمارے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کی عظمت اور فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اور ٹینشن کا شکار ہے، تو بہت سے علماء کرام نے اسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ جب انسان صدقے دل سے پڑھتا ہے تو خاص طور پر نماز ظہر کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ سورت ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے جو مومن کو دن بھر کسی بھی برے اثرات یا منفی توانائیوں سے بچاتی ہے۔ پریشانی یا تناؤ کے وقت سورۃ فاتحہ پڑھنے سے دماغ اور روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کے طاقتور الفاظ ہمیں اللہ کی رحمت اور رہنمائی کی یاد دلاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں اس کی حکمت اور امن کو یقین سے بھر دیتی ہے۔ ذہنی وضاحت کے متلاشی افراد کے لیے اس سورت پر غور کرنے سے توجہ اور عزم کو بحال کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بخشش اور رحمت ملتی ہے۔ جب ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت اور بخشش کی یاد دلائی جاتی ہے۔ جب عاجزی اور خلوص کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے تو یہ ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کے لیے اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کثرت سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہمارے دلوں کو صاف کر دیتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص سورۃ فاتحہ کو نماز ظہر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ شخص جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کو شکست دے دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو شفا کا باب کہا جاتا ہے۔ اللہ پر پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو 7 بار نماز ظہر کے بعد پڑھ لینے سے جسمانی بیماریوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا کی خصوصیات رکھی ہیں۔ جو شخص بیمار ہو اور صحت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ سورۃ فاتحہ میں بہتر رزق اور روزی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے رزق اور روزی میں برکت حاصل کرنے کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سورت خوشحالی لاتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے اور اللہ کی برکتوں کو پکار کر مالی رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ مالی ہو، وہ چاہے کسی طرح کی پریشانی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں اور ہماری تمام رزق روزی کی بندشوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے اوپر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل کرتے ہیں اور جو شخص نماز ظہر کے وقت اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی روزی کو فراخ کر دیتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ذاتی دعاؤں یا دعاؤں سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سورۃ فاتحہ ہماری درخواستوں کو پیش کرنے سے پہلے اللہ سے جڑنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا ایک براہ راست طریقہ ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت اللہ سے براہ راست رابطے کی ایک شکل ہے۔ اس کو بار بار پڑھنے سے ہم نہ صرف اللہ کو خود اس کی عظمت کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے لیے اپنے ایمان اور محبت کی پرورش بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ شکر گزاری اور عاجزی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اسے مومنین کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک روحانی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے سورۃ فاتحہ کو ظہر کی نماز کے بعد ہرگز پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ سورۃ فاتحہ ایک طاقتور دعا ہے، امن کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت اور رہنمائی کی یاد ہے۔ چاہے آپ شفا، صحت، تحفظ، بخشش یا محض اللہ سے قربت کے خواہاں ہیں تو اخلاص کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت اپنی زندگی میں معمول کر لیں۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔
नाज़रीन, मैंने आपको सूरत फातिहा के बेशुमार फ़वाइद बताए हैं। इन फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए आपने सूरत फातिहा को ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह इस मामूल के बाद आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। सूरत फातिहा बहुत ही ज़्यादा मुजरब सूरत है। ये ऐसी सूरत है जो बरकतें लाती है, खैरें लाती है और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करती है। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाता है, क्योंकि जब सूरत फातिहा नाजिल हुई थी तो शैतान चीख चीख कर रोया था। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी, उसको सबसे ज़्यादा रंज गुजरा था कि सूरत फातिहा, जो शख्स सूरत फातिहा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देंगे, उसे नेक सीधे रास्ते पर लगाएंगे और शैतान उसको भड़का नहीं सकेगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद इस्लामी बसीरत के लिए लाइक, शेयर और मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हमें सूरत फातिहा की बरकतें अता फरमाए और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की हर आयत, हर लफ्ज़ को पढ़ने का बेशुमार फ़ायदा है, तो अल्लाह ताला हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद वज़ाइफ और आमाल के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।